کہ وہاں پہ جھکتے ہیں جنو بشر ابو طالب، وہاں پہ جھکتے ہیں جنو بشر ابو طالب، جہاں پہ آیا تمہارا پسر ابو طالب، وہاں پہ جھکتے ہیں جنو بشر ابو طالب، جہاں پہ آیا تمہارا پسر ابو طالب، اور سمجھو چاہوں گا جہاں پہ آیا تمہارا پسر ابو طالب، خدا نے مانا تجھے معتبر ابو طالب، جبھی تو بھیجا جبھی تیرے گھر ابو طالب، خدا نے مانا تجھے معتبر ابو طالب، جبھی تو بھیجا نبی تیرے گھر ابو طالب، حسین مسجد نبوی کے صحن کعبہ ہو، حسین مسجد نبوی کے صحن کعبہ ہو، جو رب کا گھر ہے وہی تیرا گھر ابو طالب، جو رب کا گھر ہے وہی تیرا گھر ابو طالب، تیرے ہی واسطے ہے کربلا بھی کوثر بھی، حضرت تیرے ہی واسطے ہے کربلا بھی کوثر بھی، ہے تو ہی تاجور خشک و تر ابو طالب، ہے تو ہی تاجور خشک و تر ابو طالب، خدا کے واسطے سلمان کو سہارا دو، تیرے ہی واسطے ہے کربلا بھی کوثر بھی، ہے تو ہی تاجور خشک و تر ابو طالب، خدا کے واسطے سلمان کو سہارا دو، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے جنا کی ڈگر ابو طالب، بہت کٹھن ہے جنا کی ڈگر ابو طالب۔ لیجیے حضرات، آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، حضرات آپ کے سامنے موجود ہیں، میں 4 مصروں کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ تیرا ادب تو ہوا کائنات پہ روشن، تیرا ادب تو ہوا حضرت، تیرا ادب تو ہوا کائنات پہ روشن، کروں نہ کیسے میں تیرا ادب ابو طالب، تیرا ادب تو ہوا کائنات پہ روشن، کروں نہ کیسے میں تیرا ادب ابو طالب، ہے کائنات تو محبوب رب کی گودی میں، ہے تیری گود میں محبوب رب ابو طالب۔ برادران اسلام و طریقت، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ۔ حضرات، بس چند شعر تمہید میں، اور اس کی بھی کچھ وجہ آپ کو سمجھ میں آئی، بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں اور ساری نعت اس کے حبیب محبوب کی۔ بے شک اس آپ کی بستی کے ہی حوالے سے، علی سرائے سنبھل کے حوالے سے اس وقت میرا ذہن بن رہا ہے، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اسرائیلی ہے بندہ از روئے نسب، واہ، مفتی عبدالسلام سملی علیہ الرحمہ کے شعر ہیں، اسرائیلی ہے بندہ از روئے نسب، یعنی جو نسب ہے وہ اسرائیلی ہے بندہ از روئے نسب، مذہب حنفی ہے قادری ہے مشرق، مذہب حنفی ہے قادری ہے مشرق، شیخین کی راہ سر کے بل چلتا ہوں، شیخین کی راہ سر کے بل چلتا ہوں، پیشہ ہے ثنائے سید ملک عرب، پیشہ ہے ثنائے سید ملک عرب۔ ذرا سا میں اس کی تھوڑی سی تمہید بنا دوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اسرائیلی ایک نسل ہے، شاید آپ زیادہ لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، اس لیے مجھے عرض کرنا ہے۔ اس بستی پر سب سے پہلا فیضان بھی اسرائیلیوں کا ہے اور آخری فیضان بھی اسرائیلیوں کا، بلکہ بالفاظ دیگر ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے اس خاندان کو کہ اس شہر پہ بھی بہت بڑا اثر ہے اور اس ہندوستان پر بھی بہت بڑا اثر ہے۔ اتنے جید عالم اور عالم ہونے کے ساتھ غلام مصطفیٰ ہونے کا شرف اور غلام اہل بیت ہونے کا شرف اس کو حاصل ہے،
اور یہ اسرائیلی اس بستی کے لیے، یعنی اب اسرائیل کس کو کہتے ہیں، اسرائیلی کون ہے؟ اسرائیل قرآن میں آیا ہے اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت تو یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل جسے ہم اسرائیلی کہتے ہیں، اور اسی نسل سے آپ کی اس بستی میں شاہ متقی علی اسرائیلی علیہ رحمہ اور رضوان کا مزار اقدس بھی ہے، جہاں آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ان کی پوری یہ بستی، ان کا فیض آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. اب یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک یعقوب علیہ السلام کی آل، اور اس میں سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ ایک اسرائیلی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل میں جن کا نام ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، اور یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ قرآن بھی اس کا شاہد ہے. قرآن میں بھی ایک آیت آئی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے یہ کہا کافی ہے اے میرے محبوب تمہارے لیے، اے محبوب کافی ہے تمہارے لیے تمہارا وہ گواہ جو تمہارے ساتھ، جو گواہی دے رہا ہے. یہ اسی وقت آئی تھی جب حضرت عبداللہ بن سلام، ایک صحابی جلیل القدر صحابی، ان کے لیے قرآن میں آیا کہ اے محبوب تمہاری گواہی دینے کے لیے وہ کافی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہودی مسلمان تھے، عیسائی مسلمان تھے، اور سب سے بڑے یہ عالم تھے اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام. انہوں نے جیسے ہی آقا کی باسط کو سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھے. یعنی ایک لمحے پہلے بھی مومن اور بعد میں. اور احادیث پاک میں اتنا آیا ہے کہ آقا نے جہاں صحابہ اکرام کی بڑی فضیلتیں، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، جن سے اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی، وہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے راضی، تو صحابہ اکرام کی ہمیں پیروی کرنی ہے، ہمیں تقلید کرنی ہے. ایک چیز میں یہاں آپ سے بتا دوں، اہل بیت کے نقش قدم پہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چل سکتا. کیا کہنے، بہت اچھی بات ہے. وہ مالک ہیں، وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں. وہ سب نبیوں کے بھی سردار ہیں، خاتم النبیین ہے، افضل المرسلین. تو ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم صحابہ اکرام کی. جتنی تعریف ہمارے پاس اہل بیت کی آتی ہے، جو فضائل و مناقب آتی ہیں، سب کس سے آتی ہیں؟ صحابہ. بے شک بے شک. قربان جائیے ان صحابہ اکرام کے جو خود بھی اس گھرانے پر، اس اہل بیت پر قربان رہے اور ہمیں بھی قربانی کا سبق دے کر یہ سبق ہم تک. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آقا نے بارہا یہ فرمایا، کئی مرتبہ یہ فرمایا. عشرہ مبشرہ کے بارے میں ایک مرتبہ، اور آپ کے بارے میں بار بار فرماتے تھے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو جنتی. اور یہاں ایک اشارہ، دیکھو اس کی زیارت کر لو، یہ شخص جنتی. حدیث میں ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ذکر ہے، اور جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھ لیں. یہ شخص جنتی ہے اور آخر وقت تک ایمان پر رہے. سبحان اللہ، یہ گارنٹی ہے رسول. ظاہر سی بات. اب بس یہیں سے وہ اسرائیلی بات سمجھ میں آ گئی. بندہ کیا ہے؟ ازروئے نسل اسرائیلی. یہ بڑے مفتی صاحب، مفتی عبدالسلام صاحب کے شعر ہیں جو اسی نسل میں، اسی اس کی. آگے کہتے ہیں مذہب حنفی. ہم سب لوگ کون ہیں؟ حد یہ ہے کہ یہ دیوبندی بھی حنفی ہیں. آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں. اور ایک دیوبندی نہیں، جتنے سنی ہیں زیادہ یہاں ہندوستان میں، سب حنفی ہیں. اور حاصل حنفی کون ہے؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ مانے جو انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے وہ مانے
جو میری پاس جو کچھ بھی ہے یہ بس کس کا طفیل ہے؟ یہ امام باقر اور امام جعفر سے ملا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب وہ حنفی ہی کہاں ہے جو اس چیز کو نہ مانے؟ تو یہ فخر کی بات۔ بہت اچھی بات، کیا کہنا؟ امام جعفر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام۔ قادری ہے مشرق، بڑے پیر صاحب کا مشرق قادری، سبحان اللہ۔ قادری ہے مشرق۔ شیخین کی راہ سر کے بل چلتا ہوں، بس یہی غلامی کا ہے۔ واہ واہ شیخین واہ، سر کے بل چلتا۔ اور شیخین کی راہ کیا ہے؟ شیخین کہتے کسے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ شیخین میں سب سے بڑا مرتبہ اور جسے شیخین کہتے ہیں، صحابہ اکرام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بڑے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بے شک۔ اور دوسرے کون ہیں شیخین میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ شیخین دونوں مل کے شیخین۔ شیخین کی راہ سر کے بل چلتا ہوں، پیشہ ہے ثنائے سید ملک عرب۔ واہ، بس جس طرح سے انہوں نے تعریف کی ہے رسول اللہ کی، ہم ان کے ہی غلام بن کے پیروی کر رہے ہیں۔ ہم صحابہ اکرام کی پیروی کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا عظمت کرنے والے لوگ یہ بتائیں کہ صحابہ اکرام کی پیروی کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ واہ واہ واہ۔ پیشہ ہے ثنائے سید ملک عرب۔ آئیے اب ذرا سا تھوڑا سا اور میں ایک طرف آپ کو لیے چلتا ہوں، اور وہ ضروری ہے، فرض ہے۔ مجھ سے پہلے سب کام آپ کا ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے جس نے بھی جو کہا ہے بہت افضل و اعلیٰ کہا ہے، میں اس کی پیروی میں یہاں حاضر ہوں، اس کی تائید میں حاضر ہوں، میرا ان سب کو ووٹ ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سچائی یہ ہے کہ ایک بچہ یہاں آیا جس کا نام زید تھا، اور وہ زید مجھے وارسی کم لگا۔ غور سے سن لیجئے گا، وہ زید وارسی مجھے وارسی کم لگا، لیکن زید بن حارث کا غلام زیادہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر یہ لگا کہ حقیقتاً وارسی اسے کہے، واہ واہ واہ۔ حقیقتاً وارسی اسے کہے۔ کون ہے؟ آقا کے در کے غلام۔ بے شک۔ نظامت بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے، نظامت کی کاٹ نہیں ہے، کسی چیز کی کاٹ نہیں ہے، بہندے تعالیٰ حق کی کہیں کاٹ نہیں ہے۔ آپ کی عنایت، آپ کا کرم۔ سلمان فارسی، بس کافی ہو گیا میرا اتنا ہی کہنا۔ سلمان نبی بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ سلمان فارسی کے غلام بنے ہوئے بیٹھے ہیں، حالانکہ اشرفی ہیں، اور اسی لیے اصلی اشرفی۔ بے شک۔ یہ ہے اشرفی اور فارسی۔ بہرحال میری مراد اب ظاہر سی بات ہے، یہ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے اور سلسلہ مداریہ کے وہ ہمارے معزز مہمان، وہ محترم حضرات، انہوں نے بھی جو علی والوں کا کام ہے وہ انہوں نے کیا۔ بے شک۔ ایک چیز میں اور عرض کر دوں، کچھ دن کے لیے ہم اپنے نعرے نہ لگائیں۔ بے شک۔ یہ میری ایک، چونکہ ہمارے اوپر الزام بہت لگائے گئے ہیں، ہم بھی الزام لگا رہے ہیں، اس لیے نعرہ اگر لگائیں تو صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور پنجتن کا لگائیں۔ ہم سب ایک ہیں، انہی کے در سے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑا سا اور جوش رہنا چاہیے، لیکن ہوش نہیں کھونا، ہوش رکھنا ہے۔ مخالف ہم سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اس وقت ہمارا جواب مخالفوں کے لیے ہونا چاہیے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا۔ جذبات ہمارے برقرار رہیں، لیکن یہ میری ایک گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے، اگر آپ کا بہت دل چاہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیے اور گفتگو سنتے رہیے، وہ بھی آپ کا دل چاہے تھا۔ اور میں صرف چند پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
لیکن چونکہ میری ایک ڈیوٹی ایک فرض ہے کہ یہ جلسے کا جو عنوان ہے اس عنوان سے بھی بس ایک جملہ اور چند شعر، پہلے شعر سن لیجئے گا، پھر انشاءاللہ ایک دو جملے اس متعلق میں عرض کروں گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کتنی پیاری یہ نعت ہے اور کتنی پیاری منقبت ہے۔ بہرحال کیا کیا ہے اس میں یہ طے نہیں کر پاتا اسے نعت کہوں یا منقبت کہوں۔ اہل علم کی محفل ہے، وہ خود سمجھ لیں گے۔ ابو طالب کا خانہ مصطفیٰ کا، ابو طالب کا خانہ مصطفیٰ کا، یعنی ابو طالب خانہ گھر، ابو طالب کا جو گھر ہے وہ مصطفیٰ کا ہی ہے۔ ابو طالب کا خانہ مصطفیٰ کا، یہ حضرت قبلہ علامہ الشاہ مفتی ابو ذر وارسی علیہ رحمہ و رضوان کے اشعار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو طالب کا خانہ مصطفیٰ کا، مجھے یہ تاریخ دانے سنایا، مجھے یہ تاریخ دانے سنایا، ابو بکر و عمر ہیں فخر جنت، ابو بکر و عمر ہیں فخر جنت، نصیبہ ان کو اسی در پہ لایا، نصیبہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں اسی در پہ لایا۔ ابو طالب کا خانہ مصطفیٰ، مجھے تاریخ داں نے یہ سنایا، ابو بکر و عمر ہیں فخر جنت، نصیبہ ان کو اسی در پہ لایا۔ علی کے دوستوں کے دشمنوں نے بے محابہ، یعنی کوئی اس میں شک نہیں ہے، شبہ کی بات نہیں ہے، علی کے دوستوں کے دشمنوں نے بے محابہ اسی ہانڈی کو توڑا جس میں کھایا، اسی ہانڈی کو توڑا جس میں کھایا، اسی ہانڈی کو توڑا جس میں کھایا۔ مجھے عنوان کا نہیں معلوم تھا، بس یہیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ اشعار آ گئے۔ اسی ہانڈی کو توڑا جس میں کھایا، ابو ذر تجھ کو کیا تحقیق ہوتا، ابو ذر تجھ کو کیا تحقیق ہوتا، تیرے مرشد نے تجھ کو حق بتایا، تیرے مرشد نے تجھ کو حق بتایا، تیرے مرشد نے تجھ کو حق بتایا۔ دیکھیے کبھی کبھی اختراع ذہن ہوتا ہے، میں نے اپنی یہ گفتگو جو جملے آگے دوں گا اس کو میں نے ایک جگہ اہل علم کی مجلس میں کہا یہ میرا کچھ اختراع ذہن ہے اصلاح طلب طور پر، تو وہاں ان دانشوروں نے یہ کہا کہ حسن میاں یا حضرت، میں بہرحال یہ آپ کا اختراع ذہن نہیں ہے، یہ تحقیق ہے۔ اور میں آج وہ جملہ، ایک کتاب آئی ایمان ابو طالب کے بارے میں، ہمارے یہ وسیم وارسی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بھی بہت بہت کتابیں لاتی ہیں، ماشاءاللہ انہیں بہت شوق ہو گیا، اور یہ منڈی تو کھان ہے کتابوں کی۔ اور ایمان ابو طالب پہ، بھائی ایمان ابو طالب ایمان ہمارا ہے، ایمان ابو طالب ایمان ہمارا ہے، ہاں مصرعی ہے، یہ مصرعی ہے، یہ شعر ہے پورا، میں نے مصرع کہہ دیا، یہ میرا نہیں ہے، میں سب آپ کا ہی ہے۔ ایمان ابو طالب ایمان ہمارا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ساری باتیں ہو چکی، اور بڑی بڑی کتابیں آئیں، اور یہ تو سب مانتے ہی ہیں کہ یہ مولائے کائنات کے بارے میں ایک بڑا مشہور شعر ہے، رات دن آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، کسیرانہ میسر این سیادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے علاوہ مولائے کائنات کے کہ کعبے میں پیدا ہوں اور مسجد میں شہید، وہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا منزل یہ ہے، تو یہ تو سچائی ہے، اور سب مانتے ہیں کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوا، کعبہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، فاطمہ بنت اسد پاک۔ ابو طالب کے بارے میں ذرا سا شبہ تھا لوگوں کو، آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا، یہ حسن میاں وارسی عرض کر رہے ہیں،
دل کی بات دل تک پہنچ جائے. میں نے یہ کہا، میں نے کہا میں نے کتابیں یہ والی پڑھنا چھوڑ دی جو آ رہی ہیں ایمان ابو طالب پہ. اب میں اس پہ آخر میں پہنچ چکا، اور آخر یہ ہے کہ جب سب کو پاک مان رہے ہو تو یہ بتاؤ اس پاک گھر میں نطفہ ابو طالب کیسے پہنچ گئے؟ ابو طالب کو سمجھو، ابو طالب اتنا پاک ہے کہ اس کا نطفہ اتنا ہی پاک. کسی کتابی کا جملہ نہیں ہے، یہ چٹائی والے کا جملہ ہے. ایک میں نے یہ ایمان ابو طالب پہ اپنا ایک اظہار اپنے ایمان کا کر دیا. اب آئیے ایک طرف اور آپ کی بس ایک ہلکی سی سرسری سی ایک ہو کیا رہا ہے، آپ کو کہا کیا جا رہا ہے، اور اس کی سچائی اور حقیقت کیا ہے. آپ کسی جلسے میں چلے جائیے، جلسہ کسی عنوان سے سجا لیجئے، وہاں اس جلسے کے عنوان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اپنا ذکر لوگوں کا شروع ہوگا. بڑے معافی سے آپ لوگ جب جلسہ سجوائیں پہلے مقرر کو یہ کہہ دیں کہ جلسہ جہاں تک ہے وہیں تک رکھیں. یہ سلسلہ وارثیہ کا جلسہ نہیں ہے، میں بڑے ببانگے دہل کہہ رہا ہوں. وارثیوں نے اگر کیا ہے، وارثی وہی ہے کہ پنجتن کے لیے کیا ہے، ابو طالب کے لیے. اگر کوئی سمجھ رہا ہو وارث پاک کے ہم جلسے علیحدہ کرتے ہیں، یہ جلسہ وارثیوں کی طرف سے ادھر میں منسوب. اسی کا مطلب میری ایک ہلکا سا اشارہ ہے. اور اپنوں سے اگر نہ کہا جائے تو ہم غیروں سے نہیں کہیں، ہمیں اپنوں سے پہلے کہنا ہے. اپنوں کے پاس ہماری اگر اپیل پہنچ جائے تو بہت بہتر ہے، اور جب اپنوں کے پاس پہنچ جائے گی تو غیر خود سمجھ جائیں گے. پہلے ہمیں خود سمجھنا ہے. اب میں ایک جملہ اور کہتا ہوں. ابھی میرے ساتھ کچھ واقعات ہونے لگے ہیں، میں ان واقعات سے بڑی دور بھاگتا ہوں، اور میں حقیقتاً اندر سے دور بھاگتا ہوں. آپ لوگ اس بات کا خیال بھی رکھیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے علماء اکرام دین نبی کے وارث ہوتے ہیں. بے شک ہوتے ہیں، مجھے کوئی ایک مشہور و معروف چیز ہے. اور ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے کہ یہ فلاں صاحب آ گئے. اور یہاں اس کے کہنے سے پہلے سیادت کی بات بھی بتا دوں، وہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں کرنا. سیادت بھی اب دو حصوں میں بٹ گئی. ایک سیادت وہ ہے جو اپنے باپ دادا کے ناموس پر مر مٹنے کو تیار ہے، اور ایک وہ ہے کہ بولنے کو تیار نہیں. اس کی تفریق بہت ضروری ہے. وقت کا فائدہ اٹھا کر لوگ نکل جاتے ہیں. آپ حسینی ہیں، حسینی ہی رہیں گے، لیکن وہ آپ کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر نکل جاتا ہے. اس کا فائدہ قطع نہ اٹھانا اگر سچے حسینی ہیں، سچے پنجتن. بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں بات کرنا، دو ٹوک الفاظ میں بات ہے. سیادت کا احترام ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن ہم اعلان اسی سیادت کا کریں گے جو سیادت اپنے آباء و اجداد پہ مر مٹنے کو تیار. احترام ہم ان کا بھی کریں گے، ہمارے جوتے بھی ماریں گے تو ہم احترام کریں گے،